نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکافرون۔ تعارف۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی، مثلاً دولت، عورت اور سرداری، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس پیشکش کا بالکل صاف جواب دے دیا ہے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ ابو داؤد 5055۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ لفظ یا قرآن میں بہت بار آیا ہے، مثلاً یا قوم، اے قوم، یا ایھا الناس، اے لوگو وغیرہ۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا اور حق کو ٹھکرانے والا۔ کافر وہ ہے جو بات پہنچانے کے بعد سمجھ کر انکار کرے۔ قرآن نے دعوت دینے کے لیے مسلمانوں اور عام غیر مسلموں سبھی کو یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر پکارا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں، اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر کافر کا لفظ گالی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتا۔ کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ اے اللہ، مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، کہیں میں ایسی نہ بن جاؤں کہ بڑھائی کی وجہ سے سچ کو نہ مانوں اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤں۔ اسی طرح اپنی انا، خواہش اور کبر کو کبھی بیچ میں نہ آنے دوں۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کے 3 معنی ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، غلامی۔ تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ دین اور عقیدے کے معاملے میں کسی طرح کی مصالحت جائز نہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں، یعنی عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہوگی، اس میں کسی اور دین اور شریعت کی اتباع جائز نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح۔ اسی طرح نبی کی اطاعت کے ساتھ دوسروں کی اتباع شریعت کے معاملے میں جائز نہیں۔ کفار ہمیشہ سے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ بس دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیے اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی سچی عبادت کرنے والے نہیں۔ سارے مذاہب ایک نہیں۔ اللہ نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا مگر لوگوں نے اس کو کھو دیا یا اس کو چھوڑ دیا۔ ہم کو اسلام بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ آیت 2 اور 4 میں کوئی تکرار نہیں، اس میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ میں شرک نہ اب کرتا ہوں، لا اعبد، اور نہ مستقبل میں کروں گا، ولا انا عابد، نہ تمہارے موجودہ معبودوں کی عبادت کرتا ہوں،
ما تعبدون اور نہ ان معبودوں کی کروں گا جس کو تم ماضی میں پوچھتے تھے. ما عبدتم. دین اور ایمان کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. یہ اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ کو ماننے میں اور اللہ کی پکڑ کے خوف سے ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہاں بھی تکرار نہیں ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغام کے خلاف تمہاری ضد سے ایسا ہی لگتا ہے کہ تم بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت نہیں کرو گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمیں دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دینا ہے. کیا یہ آیت آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا؟ نہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصالحت کی پیشکش کرے تو جواب میں یہ کہنا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. کیا میں واقعی صرف دین اسلام کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں؟ اس سورہ کو زندگی میں لائیے، یعنی اس کے پیغام پر عمل کیجیے. ہم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ سب کی دنیا اور آخرت سدھر جائے اور آگ سے نجات ملے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.